بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ سائفر کیس جب میں نے رات کو آخری ویڈیو کی تھی اس کے بعد بھی اس کی سماعت چلتی رہی، یعنی رات کو تقریباً 12 بجے تک، اور کئی گھنٹوں کے اوپر مشتمل جو دن میں شروع ہوئی تھی وہ رات تقریباً 12 بجے کے آس پاس وہ سماعت گئی۔ لیکن اس سماعت کے دوران کیا کچھ ہوا اور کس طریقے سے اگلے چند گھنٹے اہم ہیں اور اسلام آباد سے بڑی خبر آنے والی ہے، میں آپ کو اس حوالے سے بتانا یہ چاہتا ہوں جو آج حامد خان نے اب سے تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، تو انہوں نے کہا یہ ٹرائل نہیں ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ ان کو بہت جلدی ہے، جیل ٹرائل کے تمام اصولوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ آخر عدالت کو کس کا حکم ہے کہ فیصلہ جلدی سے جلدی سنانا ہے۔ اب اس حوالے سے ہوا کیا ہے میں آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ رات کی کارروائی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس حوالے سے شاہ محمود قریشی نے رات کو جج صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر آپ فیئر ٹرائل کے لیے یعنی شفافیت کے لیے فراخ دلی کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو انصاف کیسے ہوگا، اور اندازہ کریں کہ رات کو عمران خان کی بہن نے وقت کے قاضی فائز عیسیٰ کو خدا کا واسطہ دے کے کہا انصاف کریں، اندازہ کریں، اور وہ تو ویسے بھی خاتون ہے، کہتے ہیں کہ بہن بیٹی تو کہے تو آپ کو ذرا اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اگر ہمارا موقف نہیں سنا جائے گا تو میں مجبور ہو کے کہوں گا کہ I have been butchered، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ذبح کر دیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ ذبح کرنے والے صاحب جو تھے ان کو وہ مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، اور میں آپ کو پھر بتاؤں پاکستان کی عدالتوں کی تاریخ ہے، یہ پاکستان کے سویلین وزیر اعظم کا قتل کرتے ہیں، اور لگتا یہ ہے ایک بار پھر یہ تیاری وہی کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، انسانی تقاضوں کو پامال نہ کریں، آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ یہ ان کا وہاں پہ مکالمہ تھا، اور بیرسٹر گوہر جب رات کو باہر نکلے تو وہ بہت جذباتی تھے، اور انہوں نے بہت جذباتی اور بھری ہوئی آواز کے اندر کہا کہ جو لوگ عمران خان کو مٹا رہے ہیں اللہ اپنے رحم و کرم اور عوام کے ساتھ انہیں مٹانے نہیں دے گا۔ اب جو صبح سے لگنے والی عدالت ہے وہ رات کو جب ختم ہوئی اور ایون اس عدالت کے اوپر عدم اعتماد کیا گیا اور تلخی ہوئی، لڑائی ہوئی، اونچی آواز میں بولا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جب آپ جکڑے ہوتے ہیں، جب آپ ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو آپ ظاہر ہے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، اور خاصا ماحول جو ہے وہاں پہ تلخ دکھائی دیا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے اس سب کے باوجود کہ وہ کہتے ہیں نا کہ رائٹنگ آن دا وال، کہ دیوار کے اوپر لکھی چیز نظر آ رہی ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہے، اگلے چند گھنٹوں میں عمران خان کو سزا سنائی جانی ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ تحریک انصاف کے کارکن کا حوصلہ توڑا جائے، اس کو ڈی مورلائز کیا جائے، اس کو یہ تاثر دیا جائے کہ عمران خان تو واپس نہیں آپ اتنے سال آ سکتے۔ لیکن خبریں دینے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، سب سے گزارش ہے، 8 فروری کو ووٹ کے لیے ضرور نکلیں۔ آپ کے سب کام ضروری ہوں گے لیکن ووٹ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، آپ کے لیے، آپ کی نسل کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ہونا چاہیے وہ 8 فروری کا دن ہے۔ دیکھیں آپ کے لیے ہمارا ووٹ گنا نہیں جائے گا جی، تو آپ کا کام اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ جب ایک ایک قطرہ ملے گا تو وہ سمندر بن جائے گا۔ اسی طرح سب لوگ نکلیں گے، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو، جن کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں ان سب کو قائل کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ناانصافی جو اس وقت ہو رہی ہے ظاہر ہے اس کے میں حصہ ڈالیں، اس کے خلاف حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کا ووٹ ہوگا، وہ بیلٹ باکس میں جانے والی پرچی آپ کا احتجاج ہوگا اس ناانصافی کے اوپر، یا یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہاں پہ بیرسٹر گوہر نے کہا عمران خان کا مورال بڑا ہائی ہے، اور وہ تو بار بار کہتے رہے کہ جج صاحب یہ فکسڈ میچ ہے۔ پھر جب وہ آئے انہوں نے کہا کہ میری حاضری لگا لیں، تو انہوں نے کہا میں پھر جاؤں، میں نے ایکسرسائز کرنی ہے۔ جج صاحب جو ہے اس کے بعد بھی ابو الاسناد ذوالقرنین بیٹھے رہے، ایون
بیرسٹر گور نے کہا وہ اندر بیٹھ کے فیصلہ لکھ رہے ہیں، لیکن عمران خان آرام سے اپنے سیل میں جا کے سوئے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ ایک پورے کا پورا ایک مینجڈ میچ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اس حوالے سے سلمان صفدر جو ہے انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ ہماری درخواست ہے کہ اسٹیٹ کونسل کی تعیناتی کو چیلنج کرنے کا وقت دیا جائے، اور ہماری گزارش ہے کہ جن 10 گواہان پہ اسٹیٹ کونسل یعنی سرکاری وکیلوں نے جرح کی ہے ان کو دوبارہ بلا لیں۔ اور لیکن پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے کہا جی عدالت پہ عدم اعتماد کیا گیا تو جرح کو دوبارہ دہرانے کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب اس حوالے سے ظاہر ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ عمران خان کو جتنی جلدی ہو اس حوالے سے، تو انہوں نے ایک بار پھر اس کو چیلنج کیا کہ جو آپ اس وقت اسٹیٹ کونسل کی تعیناتی کے خلاف دوبارہ جرح کی درخواستیں، عدالت نے بھی وہاں پہ ان کی بات کے اوپر مسترد کر دی۔ اور اس حوالے سے انہوں نے کہا، شاہ محمود قریشی بار بار کہہ رہے تھے کہ اس ٹرائل کی تاریخ میں جو ہے وہ کوئی مثال نہیں ملے گی جس میں آپ ہمیں ذبح کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ ضرور کہا کہ پھر جج نے بجائے اس کے کہ وہ جواب دیتے ان کا جی آپ ملزم ہیں، آپ اونچی آواز میں بات نہ کریں، میں آپ کو کمرہ عدالت سے جو ہے وہ نکال دوں گا۔ اب اس حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر جج صاحبان جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور عمران خان آئے اور ان کا جو ہے ان کا جی میری حاضری لگا لیا تو مجھے جانے دیں، اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ جس کے بعد گواہان پر جرح کے بعد اب ملزمان کے 342 کے جو بیانات ہیں وہ ریکارڈ نامے کے اوپر اس کا ریکارڈ نامہ جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ 26 سوالات تیار کیے گئے ہیں، اور وہ جو سوال نامہ ہے وہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو دے دیا گیا ہے۔ جس کے بعد 342 کے جو بیانات کے بعد حتمی دلائل ہوں گے، اور حتمی دلائل کے بعد آپ یوں سمجھیے کہ منطقی انجام تک اس کیس کو پہنچایا جائے گا۔ تو یہ چند اب گھنٹوں کی بات ہے، اور اندازہ کریں کہ 25 گواہان پر جرح کا عمل جو ہے وہ مکمل کیا گیا ہے، اور یہ خود حکومت کے جو مقرر کردہ وکلا ہے، جو حکومتی وکلا ہے، انہوں نے یہ سارا کچھ کیا۔ اب اس میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ آج فیصلہ آ سکتا ہے، کل فیصلہ آ سکتا ہے، اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے۔ اور ایون رات کو یہ خدشہ تھا کہ جج صاحب رات کو ہی فیصلہ نہ سنا دیں، لیکن عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وہ جو جملے ہیں وہ بھاری پڑے، اور ان کا یہ فکس میچ ہے، آپ نے ہمیں سزا سنانی ہے۔ تو اب ظاہر ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو تیاری کرنی ہے۔ وہ تیاری کیا ہے؟ میرے خیال سے اب سے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو سرکاری وکلا صفائی کی تقرری ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اور درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ سائفر کیس میں عدالت کا 26 جنوری کا حکم کالعدم قرار دیا جائے، اور سرکاری وکلا کی تقرری کی بات کی گئی کارروائی کو بھی کالعدم قرار دیا جائے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں، یہ سب کو پتا ہے کہ سائفر کیس کے اندر جان نہیں ہے، اور سپریم کورٹ نے جب ضمانت دی تھی اس دن ججز کے سوالات سے بات طے ہو گئی تھی۔ اب رہی بات سزا سنانی ہے نا، ان کو سنانے دے سزا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اس لحاظ سے سزا سنائیں گے تو یہ اور ایکسپوز ہوگا، سب کو پتا ہے، اس میں کوئی نہیں ہے۔ یہ آگے چل کے یہ اس میں ہائی کورٹ میں نہیں تو سپریم کورٹ میں کیس فارغ ہو جائے گا، اس میں کوئی جان نہیں ہے، وہ ہم سب کو یاد ہے۔ اب اس حوالے سے ہمیں جو اصل بات ہے، اگر آپ یہ کریں گے یہ دوبارہ کرتے 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 ٹائم لے کے کرنا تو انہوں نے سزا ہی دینی ہے، تو آپ اپنے ووٹرز کو قائل کریں، مورال ہائی رکھیں۔ میرا نہیں خیال کہ نواز شریف یا باقی جو ہیں وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ عمران خان کو خدا نخواستہ کوئی پھانسی کا پھندا پہنا لیں گے۔ عوام کا موڈ 8 فروری کو بتا دے گا، اور 8 فروری ہے جو امپورٹنٹ دن جو آپ عمران خان کے لیے اور اس ناانصافی کے خلاف جو ہے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہاں پہ انہوں نے کر دیا ہے۔ ظاہر ہے عمران خان نہ تو وہ ڈر رہے ہیں، نہ ان کے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں، نہ وہ بیمار ہو کے کسی ہاسپٹل میں جا رہے ہیں، وہ تسلی کے ساتھ وہ جو ہے وہاں پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتے تو وہ جاتے کو ڈیل ویل مارتے، باہر جاتے، پھر ڈیل کرتے، واپس آتے، وزارت عظمیٰ کے تگڑے امیدوار بنتے، پھر یہی اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر بائیو میٹرک کی سہولت دیتی، پھر یہی جو ہمارے لاہور کے کمشنر ہیں وہ ان کو ہائی ٹی کا انتظام کرتے، وہاں پہ سی سی پی لاہور آپ کو سلیوٹ مارتے، بے شک آپ مجرم ہوتے، لیکن عمران خان جو ہے اس کو جیل میں رہ کے ڈٹ کے، پتہ نہیں اس کو کیا شوق ہے، لیکن ان کو بھی جو ہے وہ شوق عمران خان کا، اس بار ان کو جو واسطہ پڑا ہے میرے خیال سے یہ بڑا انکنوینشنل سا ہے۔ اچھا، اب یہ جو تحریک انصاف اس چیز کو چیلنج انہوں نے کر دیا ہے، دوسرے نمبر کے اوپر اب وہاں پہ دوسرا ایک اور معاملہ ہے، اور وہ کیا ہے
وہ توشہ خانہ کے اندر بھی چونکہ عمران خان کا جو حق دفاع ہے وہ ختم کیا گیا ہے، اور سائفر کے اندر بھی، تو وہاں پہ لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ سائفر کا جج جو ہے وہ پہلے سزا سناتا ہے یا دوسری جانب توشہ خانہ والا سناتا ہے۔ لیکن عمران خان بھرپور تیار ہے۔ اڈیالہ سے ایک اور خبر ہے، اور اڈیالہ سے خبر یہ ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود سمیت اڈیالہ جیل کے 145 قیدی جو ہیں انہوں نے ووٹ ڈالنے کی درخواست دے دی ہے، اور وہ ووٹ ڈالنے کی درخواست آپ جانتے ہیں کہ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ہوتی ہے، تو وہ پوسٹل بیلٹ چاہیے ان کو، وہ ٹھپا لگائیں گے۔ اس کا مطلب ہے وہ پورے موڈ کے اندر عمران خان دکھائی دے رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات ہے، صحافیوں کو جو نوٹسز دینے والا کیس ہے وہ ایک بار پھر ٹیک اپ ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، تو وہاں پہ مطیع اللہ جان پیش ہوئے، اور ان کا الیکشن میں صرف 7 دن رہ گئے ہیں، کوئی جلدی نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں ہمارے ادارے جلدی میں میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے تیار ہے، معاملہ الیکشن کے بعد تک لے جائیں، تو جس قاضی فیصلہ تقریر نہ کریں، لکھ کر دیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد قاضی صاحب جو ہیں وہ جب عامر میر کے وکیل جہانگیر جدون آئے تو انہوں نے وہاں ان سے پوچھا کہ کیا عامر میر جو ہے بطور وزیر بے یار و مددگار ہیں، تو ان کے وکیل جہانگیر جدون نے کہا جی وہ ہیں، تو اس پہ قاضی صاحب نے کہا کہ کون پر اسرار بندے ہیں جو ملک چلا رہے ہیں، تو اس میں نے ٹویٹر پہ لکھا یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو وہ ہمیں وہ نظر آتا ہے، لیکن قاضی صاحب کو اس حوالے سے، اور قاضی صاحب نے آج ایک اور برا مانا، کل جو مطیع اللہ جان نے شہید اشرف شریف کا ذکر کیا تھا تو انہوں نے آج اس کا باقاعدہ، حالانکہ آج ذکر نہیں ہوا، اس کا جواب دیا اور کہا کہ جناب اس کا سمپل سی بات یہ تھی کہ اشرف شریف کے وکلاء، ان کی والدہ، ان کی اہلیہ آ رہی ہیں تو آپ کا آنا مناسب نہیں ہے۔ پتہ نہیں ارشد شریف صاحب کے نام سے ان کو کچھ چڑھ ہے، معلوم نہیں ہے کہ ارشد شریف شہید کا ذکر کرنا انہیں ناگوار کیوں گزرا ہے۔ اگر کیس تھا بھی تو میرے خیال سے یہ بات کہنا ان کو مناسب نہیں تھا، وہ صحافی ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، تو ہم ان کا ذکر کیوں نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے گھر کا ایک بندہ یا ہماری جو جرنلسٹ فیملی ہے اس کے ایک بندے کو بے دردی کے ساتھ غریب الوطنی کے اندر جو ہے وہ شہید کیا گیا ہے۔ لیکن قاضی صاحب ظاہر ہے ان کے پاس اختیار ہے، منصب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید اختیار اقتدار دے، باقی چیزیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ہو رہی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔